پہلے پہلے ایسا ہوتا تھا اسلام کہ کا طریقہ بھی بتا دیں، حجر اسود کے پاس تو بوسہ تو دیا نہیں جا سکتا، تو اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں ویسے ہمارے جو ایک تھیوریٹیکل بات ہے، تھیوریٹیکل بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو موقع ملے آپ حجر اسود کے اوپر ہاتھ رکھیں، اس کو بوسہ دیں، لیکن یہ تھیوری رہے گی، اب نہیں، کرنا اسلام کا جیسے مشکل ہم ہے۔ نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں، باقاعدہ سینہ چھاتی اس کی طرف موڑتے ہیں، بعض یوں کرتے ہیں اور چلتے جاتے ہیں رش کی وجہ سے، تو اس کا جو کیا ہے؟ اسلام بنیادی طور پر اس طرح کہ جیسے آپ اصل میں حجر اسود کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں، اس کو بوسہ دے رہے ہیں، یعنی حجر اسود نارملی ایک عام انسان کی سینے کی ہائٹ کے جی، اوپر آتا ہے، آپ اس کی طرف منہ کریں گے، اس کی طرف یوں ہاتھ رکھیں گے، سینہ کرنا اس کی طرف سینہ ضروری اس ہے، کی طرف کریں گے، ٹھیک ہے، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، تکبیر کہیں گے، ٹھیک ہے، صلوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجیں گے، پھر اپنے ہاتھ چوم کے آپ جو شروع کریں گے، آپ نے نیت کر لی پہلے طواف سے پہلے، اس حجر اسود کے اوپر جانے سے پہلے، اے اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں 7 چکر کی، آپ میرے لیے آسان فرما دیجیے، اور وہاں سے آپ پھر اپنا طواف شروع کر دیں گے، خانہ کعبہ آپ کے لیفٹ سائڈ کے اوپر ہے، اور اس سے آپ چکر لگائیں گے۔ اب یہاں پہ کیونکہ طواف کے اندر کے آپ نے اعمال پوچھے ہیں، تو اب اس طواف کے بعد سعی بھی ہے، تو آپ نے 2 کام تو کرنے ہی کرنے ہیں۔ ایک استباح کہتے ہیں کہ ہم نارملی نا چادر اس طریقے سے پہنتے ہیں اوپر کی، دائیں ہاتھ باہر ہوتا ہے آپ کا، اور اس طرح آپ اس کو استباح کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اکڑ کے چلنا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں رمل۔ تو اب کیونکہ اس طواف کے بعد آپ نے سعی بھی کیا، عمرے کا طواف ہے، تو ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہے اس میں آپ نے اکڑ کے چلنا ہوتا ہے، تو آپ اکڑ کے جیسے پہلوان چلتے ہیں کندھے اٹھا کے، اس طریقے سے آپ چلنا شروع کرتے ہیں، اگر رش نہ ہو، اگر رش ہو تو obvious سی بات ہے آپ کیسے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، تو پھر وہاں پہ اور نہیں یہ کرنا چاہیے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا یہ بتا یعنی دیں؟ بہتر ہے، سنت ہے ایسا کرنا، سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا، آسانی کے ساتھ ممکن ہو تو آپ آسانی کے ساتھ ممکن ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر آپ خانہ کعبہ کا چکر لگانا شروع کریں گے، جیسے آپ کا ایک چکر کمپلیٹ کب ہوتا ہے، جب واپس آپ حجر اسود کے حجر اوپر آ اسود جاتے ہیں، پہنچتے ہیں، تو ٹھیک حجر ہے، اسود پہنچیں گے، دوبارہ استلام کریں گے، جیسے آپ نے پہلے کیا تھا، آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا، اسی طرح پورے 3 چکروں کے بعد پھر آپ کا رمل ختم ہو جائے گا، اب ٹھیک ہے، آپ رمل نہیں کریں گے، اس کو آپ نارمل جیسے کندھے بھی ڈھانپ لیں گے، نہیں کندھے ڈھانپنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد البتہ آپ رمل جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا، اور آپ اسی سے اپنا پورا طواف مکمل کریں گے، اور اینڈ میں یعنی آپ اگر کنکلوژن نکالیں، طواف کے اندر 8 استلام ہوں گے، ایک سٹارٹ میں کیا ایک جی اینڈ میں کیا، تو 8 استلام آپ کے بالکل طواف کے ٹھیک اندر ہے۔ ہو جائیں گے۔